شیر شاہ اور شاہریز خان کی شواہد پر گرفتاری، 9 مئی کے دونوں مفرور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ۔ ذرائع کا کہنا ہے 9 مئی 2023 کو پی ٹی آئی کی شرانگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی لئیق۔ جی ذمہ دار ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور ملزم شیر شاہ خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو جناح ہاؤس میں حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شرانگیزی کے بعد پہلے روپوش ہوا اور بعد میں لندن فرار ہو گیا تھا۔ کئی مہینوں تک پروپیگنڈے کی آڑ میں چھپا بھی رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہمات میں شامل رہا۔ اس نے مہمات چلائی۔ ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی اور پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا ہے اور 9 مئی حملے کیس میں پہلے بھی ایف آئی آر چونکہ درج تھی تو ملزم شیر شاہ خان 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، پولیس وین کو آگ لگانے اور پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملوث ہونے کے اس میں ایف آئی آر میں مطلب سامنے آیا ہے۔ شیر شاہ کی اوپر شواہد اور ویڈیو ریکارڈ۔ ٹھیک ہے لئیق، آپ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 9 مئی 2023 کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ تھا۔ شیر شاہ 9 مئی 2023 کو شرانگیزی کے بعد پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہوا۔ کئی ماہ تک شیر شاہ پروپیگنڈا کی آڑ میں چھپا رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہم چلاتا رہا۔ ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست 2025 کو گرفتار کیا۔ ملزم شیر شاہ پر 9 مئی حملہ کیس میں پہلے بھی ایف آئی آر درج ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم شیر شاہ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ، پولیس وین کو آگ لگانے میں ملوث ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم شیر شاہ پولیس اہلکاروں پر حملے میں بھی ملوث ہے۔ شیر شاہ کی جائے وقوع پر موجودگی کے شواہد ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں موجود ہیں۔ ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ملزم کے پولیگرافک ٹیسٹ اور دیگر کے لیے 30 روز کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر شاہ 2 سال سے لندن میں روپوش تھا۔ گرفتاری قانون کے مطابق کی گئی ہے تو شیر شاہ اور شاہریز خان کی شواہد کی بنیاد پر گرفتاری ہوئی۔ ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کے دن ایک حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا جسے آپ لال دائرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی 2023 کو پی ٹی آئی کی شرانگیزی میں شریک 2 مفرور شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ جناح ہاؤس حملے کے مفرور ایک اور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے لیکن فرار تھے یا ڈیجیٹل فرنٹ پر محاذ گرم رکھے ہوئے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ قوم کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اس میں ایسا ہی ہے، یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رک سکتا۔ جیسے کہ گورنمنٹ کا اس بارے میں قوم سے ایک کمٹمنٹ ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کی کمٹمنٹ ہے کہ 9 مئی کا جو کیس ہے، مقدمہ ہے، یہ قوم کا مقدمہ ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک قانون کی گرفت سے باہر ہے، وہ مفرور ہے، کہیں پر جا کے چھپا رہے گا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھول جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کے تمام ملزموں کو، تمام لوگ جو اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی شامل تھے، ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور تبھی یہ لوگوں کے لیے آگے چل کے ایک صحیح معنوں میں سبق ہوگا کہ قومی اداروں کو اس طرح کے ہمارے فوج جیسی انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ ابھی اس کو سیاست کی رنگ دینا، سیاست کی بھینٹ چڑھانا یا اس کو سیاست کے نام پہ آگے بڑھانا، یہ انتہائی ایک نامناسب کام ہے۔ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ سیاست کا لبادہ اوڑھ کے اگر بچنا چاہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بچ پائے گا۔ اگر 2 سال تک کوئی مفرور ہے یا 2 سال تک کوئی شامل تفتیش نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کا جرم جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گیا یا اس کا جرم کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ اس طرح کی لوگوں کی گرفتاری یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ قوم کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے ہمارے گورنمنٹ کی اور آرمی چیف کی، وہ اپنے منطقی انتظام تک ضرور انشاءاللہ پہنچے گی۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو سیاست کا نام دینے کی بجائے قانون کا راستہ اپنائیں، عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ جیسے ہم سب نے دیکھا کہ 9 مئی کے مقدمات میں ایک بڑی تعداد میں لوگ بری بھی ہوئے ہیں آفٹر آل، تو جس کے خلاف کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ہے وہ بری بھی ہوا ہے۔ اور 9 مئی کے مقدمات میں کچھ لوگ جو کہ ضمانت پر تھے ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، تو ضمانت کا مطلب بھی یہ قطعاً نہیں ہے کہ جی آپ بے گناہ ہیں، اور بھاگنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ چھپے رہیں گے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مفروع ہیں، قانون کی گرفت سے اپنے آپ کو باہر سمجھتے ہیں اور وہ بیان دیتے رہتے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف۔
تو ان کو بھی الٹیمیٹلی ایک دن قانون کی گرفت میں آنا ہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی قانون کی مضبوطی اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کا ایک ثبوت ہے، اس کی نشانی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کو سیاست کا رنگ دے کے تو ذاتی مفاد کے لیے، پرسنل انٹرسٹ کے لیے اس معاملے کو زیادہ پیچیدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے واویلا کیا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب.